نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، آج ہم سورہ آل عمران کا تعارف پڑھیں گے۔ سورہ آل عمران قرآن کریم کی تیسری صورت ہے اور سورۃ البقرہ کے بعد ہے۔ یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس کا مقام نزول یہ بھی مدینہ منورہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے۔ جس طرح ہم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ ہجرت کے بعد بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران کے مضامین پر غور کرتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت کوئی یک بارگی ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے مختلف حصے مختلف ادوار میں نازل ہوئے۔ اس سورت کے ہم تین حصے کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کی کچھ باتوں کا تذکرہ کیا۔ دوسرا حصہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا۔ فتح مکہ کے بعد کے واقعات میں ایک بڑا اہم واقعہ وفد نجران کی آمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ارد گرد کے لوگوں کو اور مذہبی اور سیاسی پیشواؤں کو دعوتی خطوط لکھے اور ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط جب اس نجران کے علاقے کے مذہبی پیشوا حارثہ بن علقمہ، یہ ان کا مذہبی پیشوا تھا، صاحب علم آدمی تھا، اس کو ملا تو وہ ایک وفد کے ساتھ مدینہ منورہ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے ایک مکالمہ کیا۔ جب وہ وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ وہاں پر پھر آپ نے ان سے گفتگو کی۔ یہ مناظرہ بھی کہا جا سکتا ہے، مکالمہ بھی کہا جا سکتا ہے، مباحثہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ ان کے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس کے حوالے سے سوالات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سوالات کے جوابات میں سورہ آل عمران کا یہ والا حصہ نازل کیا۔ تو اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ والا حصہ جس میں وفد نجران کے ساتھ گفتگو کا تذکرہ ہے، وہ 9 ہجری کو فتح مکہ کے بعد نازل ہوا، اور جو آخری حصہ ہے اس میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ ابتدا میں ان کو فتح حاصل ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی کمزوریوں اور خامیوں پر تنبیہ کی ہے، اور تنبیہ کرنے کے ساتھ ساتھ رہنمائی بھی کی ہے، اور مسلمانوں کا جہاد کے لیے حوصلہ بھی بڑھایا ہے۔ تو اس حصے میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حصہ غزوہ احد کے متصل بعد نازل ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ آل عمران کے 3 حصے ہو جاتے ہیں، گویا کہ یہ سورت 3 حصوں میں نازل ہوئی، مدنی زندگی کے 3 مختلف ادوار میں۔ اس سورت کے 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ اس طرح یہ سورت قرآن کریم کی لمبی سورتوں میں شامل ہے۔ سورۃ البقرہ کے 40 رکوع تھے، اس کے 20 رکوع ہیں، اور یہ تقریباً 1.5 سپارے پر، یعنی تیسرا سپارہ آدھے سے زیادہ اور چوتھا سپارہ ثلث سے زیادہ، یہ اس پر مشتمل ہے، تقریباً 1.5 پارہ بنتا ہے۔ اس سورت کا نام آل عمران کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں اس کا مطلب جاننا چاہیے۔ آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، اور عمران یہ ایک شخصیت کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہوا عمران کی اولاد، یعنی اس صورت میں عمران کی اولاد کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ عمران کون تھے؟ عمران کے نام سے 2 افراد معروف ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد محترم، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا پورا نام موسیٰ بن ہارون، موسیٰ بن عمران ہے، ہارون نہیں بلکہ عمران ہے۔ اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد،
मरियम बिनते इमरान। तो इस सूरत के चौथे और पांचवें रुकू में आयत नंबर 33 से 54, ये जो तकरीबन 20-21 आयात बनती हैं, इनमें मरियम अलैहिस्सलाम और उनके खानदान का तज़किरा है। तो मरियम अलैहिस्सलाम के तज़किरे से ये मालूम होता है कि यहाँ पर इमरान से मुराद मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। तो इसका मतलब है कि आले इमरान से मुराद हज़रत मरियम और उनका ख़ानदान है। तो इसकी वजह तस्मिया ये है क्योंकि हज़रत मरियम और उनके ख़ानदान के हालात, हज़रत मरियम की पैदाइश, हज़रत मरियम को की परवरिश कहाँ पे हुई, हज़रत मरियम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेमौसमों के फलों से नवाजा, बहुत सारी नेमतें अता की। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बगैर बाप के। तो इन तफ़सीलात का तज़किरा है। इन तफ़सीलात के तज़किरे की वजह से, आले इमरान के तज़किरे की वजह से इस सूरत का नाम सूरा आले इमरान रखा गया। ये सूरत भी कुरान करीम सारा ही फ़ज़ीलत वाला है, तो ये सूरत भी बड़ी फ़ज़ीलत वाली है और अहादीस में इसके फ़ज़ाइल का तज़किरा मिलता है। मैं 2-3 अहादीस इस ज़िमन में आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहली जो फ़ज़ीलत है ये मुस्लिम की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत और सूरतुल बकरा के बारे में बताया कि ये सूरतें अपने पढ़ने वालों की क़यामत वाले दिन सिफ़ारिश करेंगी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, और उनको उनके गुनाहों की मुआफ़ी दिलवा के उनको जन्नत में दाखिले का सबब बनेंगी। ये हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम की तिलावत किया करो, क्योंकि वो क़यामत के दिन अपनी तिलावत करने वालों की शफ़ाअत करेगा। और 2 रोशन सूरतें यानी सूरतुल बकरा और सूरा आले इमरान पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएँगी जिस तरह 2 बादल हों या 2 साइबान हों या 2 उड़ते हुए परिंदों की कतारें हों, और ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों की सिफ़ारिश करेंगी, शफ़ाअत करेंगी। तो सूरा बकरा के साथ सूरा आले इमरान भी इस फ़ज़ीलत में शामिल है। दूसरी फ़ज़ीलत जो रिवायात में आई है वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि जो शख़्स रात में सूरा आले इमरान की आखिरी आयतें पढ़ेगा, तो उसके लिए पूरी रात इबादत करने का सवाब लिखा जाएगा। और एक रिवायत ये है, हज़रत मकहूल रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि जो शख़्स जुमा के दिन सूरा आले इमरान की तिलावत करता है, तो रात तक फ़रिश्ते उसके लिए दुआएँ करते रहते हैं। इसका मतलब है कि इस सूरत की तिलावत क़यामत के दिन की सिफ़ारिश का सबब है, सारी रात की इबादत के सवाब की का सबब है, और जुमातुल मुबारक को अगर पढ़ लिया जाए, तो फ़रिश्तों की दुआएँ लेने का एक सबब है। तो ये इस सूरत के फ़ज़ाइल हैं। इस सूरत की सूरतुल बकरा के साथ बड़ी मुनासबत है। इसीलिए सूरतुल बकरा और सूरा आले इमरान को जुड़वाँ सूरतें कहा जाता है कि ये दोनों यानी एक दूसरे के साथ मुमासलत रखती हैं, जुड़वाँ हैं। एक तो सूरतुल बकरा के मुत्तसिल बाद सूरा आले इमरान आती है, इस वजह से भी ये जुड़वाँ हैं, लेकिन इनके मज़ामीन में बहुत सारी मुमासलत है। उन मुमासलतों की वजह से उन मुनासबतों की वजह से भी इनको जुड़वाँ सूरतें कहा जाता है। मसलन पहली मुनासबत ये है कि सूरतुल बकरा के शुरू में भी कुरान करीम के औसाफ बयान किए गए हैं कि ये कुरान, इसमें कोई शक नहीं है, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए वगैरह। और लेकिन वो इजमाली है, यानी मुख्तसर बयान किए गए हैं। और सूरा आले इमरान के शुरू में भी कुरान करीम का तज़किरा है और कुरान करीम की आयात की तक़सीम बयान की गई है। और ये कहा गया है कि कुरान करीम की आयात अक्सर तो मुहकम हैं, यानी जिनका माना और मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह है, और कुछ आयात मुश्तबिहात हैं। मुश्तबिहात का मतलब है कि जिनका माना तो वाज़ेह है, माना तो हमें पता है, लेकिन इनका मफ़हूम क्या है, इससे मुराद क्या है, ये हमें पता नहीं है। और इन दोनों आयात के बारे में अहले ईमान का रवैया क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। गोया कि सूरतुल बकरा में के शुरू में भी कुरान करीम का तज़किरा है इजमाली तौर पे, और सूरा आले इमरान के शुरू में भी कुरान करीम की आयात का तज़किरा है कदर तफसील के साथ। तो एक मुनासबत ये है। दूसरी मुनासबत ये है कि सूरतुल बकरा में जिहाद का इजमाली तौर पर तज़किरा है, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने
دین میں داخل ہونے کا، پورے کے پورے داخل ہونے کا کہا ہے. اسی طرح جہاد کے بارے میں بھی اجمالاً ذکر کیا ہے. سورہ آل عمران میں جہاد کا قدر تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، اور جہاد کی عملی مثال غزوہ احد کے واقعے کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے. تو اس کا مطلب ہے سورہ بقرہ میں جہاد کا اجمالی تذکرہ ہے، اور سورہ آل عمران میں جہاد کا تذکرہ ہے لیکن قدر تفصیل کے ساتھ. اچھا، تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں کچھ دیگر شرعی احکام کو بھی اجمالاً بیان کیا گیا ہے، مختصر بیان کیا گیا ہے، اور سورہ آل عمران میں انہی احکامات کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اسی لیے سورہ بقرہ کو خلاصہ کہا جاتا ہے، اختصار کہا جاتا ہے، اجمال کہا جاتا ہے، اور سورہ آل عمران کو سورہ بقرہ کی تفصیل کہا جاتا ہے. ان تینوں مناسبتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے. اور ایک چوتھی مناسبت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا. بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب کا تذکرہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 10 رکوع میں ان کا تذکرہ کیا تھا. ان کو کیا کیا انعامات عطا کیے، انہوں نے ان انعامات کے بدلے میں کیسے کیسے ناشکریاں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب اور ان کے احکامات کے ساتھ کیا رویہ اپنایا، تو اس کا تذکرہ تھا. لیکن سورۃ البقرہ میں جو روئے سخن تھا، یعنی جو خطاب تھا، وہ زیادہ تر یہودیوں کے ساتھ تھا. جو گفتگو تھی، جو تذکرہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا. گویا کہ خطاب یہودیوں کی طرف تھا سورۃ البقرہ میں. لیکن سورہ آل عمران میں بنی اسرائیل میں سے یا اہل کتاب میں سے عیسائیوں کی طرف روئے سخن زیادہ ہے، عیسائیوں کے ساتھ خطاب زیادہ ہے، عیسائیوں کے ساتھ گفتگو اور مباحثے اور مناظرے کا تذکرہ ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. لیکن اس اعتبار سے دونوں ایک جیسی ہیں کہ دونوں میں بنی اسرائیل یا اہل کتاب کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے. سورۃ البقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ غالب ہے، اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا تذکرہ غالب ہے. تو ان مناسبتوں کی وجہ سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو جڑواں صورتیں کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے اجمال کی تفصیل کہا جاتا ہے. اچھا، سورہ آل عمران کے مضامین کا ہم خلاصہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے مضامین آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کریم کی صداقت پر دلائل دیے گئے ہیں. اور یہ کس پیرائے میں ہے؟ یہ عیسائیوں کے ساتھ گفتگو کے پیرائے میں ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں. یہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کی گئی ہے، کیونکہ عیسائی لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب ہدایت کسی کو چاہیے تو وہ یا عیسائی ہو جائے یا یہودی ہو جائے، ان کو کسی نئے نبی کی یا نئی شریعت کی یا نئی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو ثابت کیا ہے. اور اسی طرح عیسائی لوگوں کے ساتھ کیونکہ تذکرہ مکالمہ ہے، تو وہ قرآن کریم کی صداقت کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی صداقت دلائل کے ساتھ یہاں پر ذکر کی ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام ہے، اس بات کا تذکرہ موجود ہے. عیسائیوں کے ساتھ جب تذکرہ تھا تو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ عیسائیت یا یہودیت یہ صحیح دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے، پسندیدہ دین ہے، وہ اسلام ہے. اس بات کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے. جیسے وجہ تسمیہ میں ہم نے دیکھا کہ آل عمران اس سورت کا نام ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ آل عمران کے فضائل کی وجہ سے اس سورت کا نام آل عمران ہے. اور ان فضائل کے ضمن میں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہے، ان کی پرورش کہاں ہوئی اس کا تذکرہ ہے. جس جگہ حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو رزق عطا فرمایا، اور بے موسم کے پھل بھی ان کو عطا فرمائے. ان کے جو سرپرست تھے حضرت زکریا علیہ السلام،
انہوں نے جب دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل آ رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کیونکہ لا ولد تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اس وقت کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد کی دعا کی، یا اللہ جیسے تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، اسی طرح مجھے، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی تو اپنی جناب سے مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ تو اس دعا کا تذکرہ ہے۔ اور مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت دی گئی اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ان کا بھی بیان اس صورت میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بڑا پورشن اس صورت کا وہ حضرت مریم اور ان کے خاندان، ان کے متعلقین کے فضائل اور مناقب اور ان کے حالات پر مشتمل ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جھگڑنے کے لیے لوگ جو نجران سے آئے تھے، نجران کا جو وفد آیا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا دیا، قرآن مجید کا انکار کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہونے کے بارے میں یہ ثابت کیا اور یہ کہا کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ اس صورت کے مضامین میں ایک وفد نجران کے ساتھ مکالمے کا بھی تذکرہ ہے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق لیتے ہوئے، وعدہ لیتے ہوئے جب کائنات بنائی اور اس میں سب روحوں کو جمع کیا تو اس وقت انبیاء کی روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اور اس آمد کے بعد انبیاء کرام کو یہ کہا تھا کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو اس صورت میں اس وعدے کا تذکرہ ہے جو اللہ نے انبیاء سے لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کے حوالے سے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس امت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ عیسائیوں کے ساتھ تذکرہ ہے اور عیسائی اپنے آپ کو افضل امت کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم افضل امت نہیں ہو، افضل امت وہ ہے جو میرے پیغام کو لے کر اور خالص میرے جو خالص میرا پیغام ہے اس کو لے کر دنیا میں اس کا علم بلند کرے گی، تو وہ امت محمدیہ ہے۔ تو اس لیے امت محمدیہ کو بہترین امت کہا گیا، کن تم خیر امتن، تم سب سے بہترین امت ہو، اس بات کا تذکرہ ہے۔ اور یہودیوں نے کیونکہ اس بات کی مخالفت کی، اور یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور پہلے بھی انبیاء کو قتل کیا، ان کی مخالفت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان کارستانیوں کی وجہ سے ان پر ذلت و خواری مسلط کر دی۔ اس بات کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران میں ہے۔ جہاد کی فرضیت کا تذکرہ ہے، سود کی حرمت کے بارے میں احکامات ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے سورہ آل عمران میں۔ اسی طرح جیسے ہم نے دیکھا کہ اس سورت کے تین حصے ہیں، تو غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور ان سے حاصل ہونے والی جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے اس امت کو مال خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں کہ اگر تم مال خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت ڈالے گا، اور پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ برکتوں سے نوازے گا اور مال میں اضافہ کرے گا۔ اور جب آدمی مال خرچ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ کسی نہ کسی کو دیتا ہے، کسی دوسرے انسان کو دیتا ہے، تو اس بات کا تذکرہ ہے کہ بھئی جب تم نے مال دے دینا ہے کسی کو تو پھر اس پر احسان نہیں جتلانا، یہ تم اس کو مال نہیں دے رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے رہے ہو، اگر تم اس پر احسان جتلاؤ گے تو وہ اس پر نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ پر احسان جتلانا ہوگا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس بات کی تلقین کی گئی ہے۔ اور بخل سے بچنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بخل ایک بری عادت ہے، اگر کوئی آدمی بخل کا شکار ہو جائے گا تو وہ جہاں پر اپنی شخصیت کو ڈیمیج کرے گا وہیں پر اپنے مال کی برکت کو بھی ختم کر دے گا۔ سورت کے آخر میں شہیدوں کا تذکرہ ہے
کیونکہ آخر میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور غزوہ احد میں مسلمان 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اس لیے مسلمانوں کے دل زخمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کے فضائل ذکر کر کے مسلمانوں کے دلوں پر مرہم رکھا کہ بھئی یہ جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ شہید دنیا سے وفات نہیں پا گئے بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اتنے زندہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے، ویسے ہی جیسے کہ زندہ لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا سے شہادت پا کر چلے گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل پا کر خوش ہیں۔ جب وہ خوش ہیں تو تمہیں بھی ان کے غم میں اتنا زیادہ نڈھال نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کرنے لگو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہیدوں کے زندہ ہونے کا تذکرہ کر کے، ان کے خوش ہونے کا تذکرہ کر کے، ان کو رزق ملنے کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے زخمی دلوں پر مرہم رکھا ہے، ان کو تسلی دی ہے۔ اور جو سورت کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے آسمان و زمین کے عجائبات کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اسرار و رموز کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات یہ باطل پیدا نہیں کی، یہ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اور اس کا مالک ہے جس نے اس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس میں غور و فکر کرو اور اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کچھ دعاؤں کا تذکرہ بھی ہے کہ جب آدمی غور و فکر کرتا ہے تو اس کا دل یہ پکارتا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ کائنات بیکار پیدا نہیں کی، اور جب بیکار پیدا نہیں کی تو یا اللہ جس طرح تو اس کائنات کا مالک ہے، ہمارا بھی مالک ہے، تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ ان دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اور آخر میں کیونکہ یہ غزوہ احد کے تناظر میں یہ آیات ہیں، تو جہاد پر صبر کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان جب تک متحد رہیں گے، اتحاد قائم رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والے لوگوں کو کامیاب کرے گا۔ یہ سورہ آل عمران کے مضامین کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں اور اس کو نوٹ کر لیں اپنی کاپی پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔